کوئی فائدہ ہے؟ اور پھر جب اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو وہ تو اسی طرح سے پڑھنے سے ایمان بڑھے گا. اگر ہم بغیر سمجھے قرآن پڑھتے ہیں تو وہی ہے کہ سورۃ طٰہٰ پڑھ لیں یا سورۃ اعراف پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی، اور یہ دعا بہت اچھی ہے، اس کو مارک کرنا چاہیے اور اس کو یاد کریں. ہم دعا پڑھیں، ہمیں بہت ضرورت ہے دعا کی. دعا عبادت ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یعنی جو دعا نہیں کرتے وہ تکبر کر رہے ہیں. یہ دعا کیا ہے کہ جب بھی ہم ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے کمزور ہو گئے، ہم ایمان اور اللہ کی باتوں میں اتنے اچھے نہیں رہے، گناہ کر رہے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یعنی ہمیں مرتے دم تک ایک تو اسلام کی حالت میں آپ کے آگے جھکائے ہوئے رکھیے گا، اور اس وقت ہمارے اوپر صبر دے دیجئے، ہم پر صبر ڈال دیجئے، ہم پر جماؤ ڈال دیجئے. اور بعض اوقات جب آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ انہوں نے بھی اسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہے اور دعا کی ہے کہ جب ان کو اتنا بڑا ڈر مصیبت پڑی ہوئی تھی یہ فرعون کی اس کی، تو آپ اور میرے اوپر بھی جب کوئی ایسی بات آتی ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تو اس وقت ہم اللہ سے دعا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی جو موٹیویشن ہے، جو بھی ہمارا جذبہ ہے، اس کو لوز کر جائیں. آیت نمبر 127 وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم کے، اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے رہیں، ویذرک اور وہ چھوڑ دیں آپ کو، تجھے، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو. یہ کون کہہ رہے؟ سردار کہہ رہے ہیں. قال سنقتل، تو کہا اس نے جلد ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم، قتل کروائیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑیں گے نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم ان کے اوپر اقتدار ہمیں حاصل ہے. اب کیا کہتے ہیں سردار جو ہے، یہ دیکھیں یہی ہوتے ہیں نا جو چیلے اور چمچے جس کو ہم کہتے ہیں، اور بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ موسیٰ اس کی قوم ان کو چھوڑ دو گے، یہ زمین میں فساد کرتی رہے، اور تم کو اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دے. اس کا مطلب فرعون کا بھی معبود ہے. دیکھ رہے ہیں فرعون کا معبود ہے، لیکن فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، میں تمہارا بلند رب ہوں، یعنی میں تمہیں پال رہا ہوں، یہ سب تم جو بھی ہو میری بیسس پہ ہو. تو کہا کہ یہ تم کو چھوڑ دیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانیں گے. تو کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا. اچھا یہ خاص طور پر اب وہ ان کے لیے کہہ رہے جو ایمان والے، اس سے پہلے بھی تو وہ یہی کرا رہا تھا، یہ تو اس کی سنت چلی آ رہی تھی، یہ تو اس نے فساد ویسے بھی مچا کے رکھا ہوا تھا. اور کہا کہ میں تو ان کے اوپر بڑا قاہر ہوں. اب آپ دیکھیں یہ ورڈ القہار اللہ کی صفت ہے. یہ فرعون کہہ رہے ہیں میں قاہر ہوں، ہم قاہر ہیں. تو یہ قاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی غلبہ ہے، زبردست ہوں میں ان پر، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے جب ہم القہار یوز کرتے ہیں خاص صفت ال کے ساتھ، کیا کہ اللہ کے غلبہ رکھتے ہیں، اللہ بڑے زبردست ہے. قہار کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو فساد فتنہ ہوتا ہے. یہ فرعون کے کانٹیکسٹ میں تو وہیں جا رہی ہے بات. تو جس چیز کے اوپر بھی بندے کا زور چلتا ہے، جو زور آور جس کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ زور آور تو ہے، لیکن اللہ کے رحمان و رحیم، اللہ ظالم نہیں ہے. فرعون ظالم تھا، صحیح ہے. اچھا جی، آیت نمبر 128 قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی، اپنی قوم کے لیے، استعینوا باللہ واصبروا، مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو، جمے رہو. ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے. یورثھا، وارث بناتے ہیں اس کا، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور عاقبت انجام کار، للمتقین، متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وہ ایک طرف اپنے سردار اور وہ ان کو لے کے بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم ہے، کہہ رہے ہیں اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. آپ دیکھیں بالکل وہی بات جو قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ایسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ مدد طلب کرو اللہ کے ساتھ اور صبر کرو، یہ ہر نبی نے بولا ہوگا، کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بولا، کیونکہ شریعت الگ نہیں تھی. صحیح ہے. اچھا اگر آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جب کہ تم پر مصیبتیں آئیں گی، تم پر آزمائشیں آئیں گی، خوف آئے گا، بھوک آئے گی، جان مال کا نقصان آئے گا، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے.
اور اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت نمبر 145 میں 2 کی بقرہ کی، اے ایمان والو مدد طلب کرو کس سے؟ صبر اور صلاۃ سے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ میں 2 ہی دفعہ یہ باتیں بتائی گئی، اور کیا ایک اور دوسری آیت میں کہا 45 میں جو کہا کہ انا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت مشکل ہے مگر خاشعین کے اوپر نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ان کا اسٹیٹمنٹ آگے سے دیکھیں کیا ہے، ان کا جواب دیکھیں قوم کا کیا ہے۔ آیت نمبر 129 میں کہتے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے قالوا اوذینا، انہوں نے کہا ہم ستائے گئے، من قبل پہلے سے، ان تاتینا کہ آپ ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جئتنا اور بعد میں بھی آپ کے آنے کے، قال عسى ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ممکن ہے، امید ہے ہم کہیں گے عسا، امید ہے تمہارے رب ان یہلک عدوکم کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو، ویستخلفکم اور تم کو خلیفہ بنا دے، فی الارض زمین میں، فینظر پھر دیکھے وہ کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بولا صبر کرو، اللہ کو پکڑے رکھو، زمین اللہ کے لیے، زمین تو اللہ کی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ وارث بناتے ہیں اس زمین کا جسے چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قوم عاد کے بعد قوم نوح کے بعد قوم عاد آ گئی، عاد کے بعد سمود آ گئے، تو اسی طریقے سے یہ کوئی زمین کس کی ملکیت ہے؟ یہ تو سب اللہ کی ہے، اللہ وارث بناتے ہیں اس کا جسے چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ہم زمینوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ یقین نہیں ہوتا ہمارا کہ وہ اصل مالک تو وہ ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی اصل وراثت تو اللہ کے لیے ہے۔ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے وہ یہاں کی زمینوں کی خاطر اپنے دل جلا کے اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا لے گا، یا وہ بس اسی کے اوپر ہوتا رہے گا کہ میرا گھر تھا آج بک گیا، فلاں شخص کھا گیا۔ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ وارث بناتے اس کا جسے چاہتے ہیں۔ اور کیا کہا کہ انجام کار تو متقیوں کے لیے، اینڈ ریزلٹ فائنل جو پلیس ہے اللہ کے آئے وہ، اور وہ متقیوں کے لیے۔ تو کس بات کے اوپر تم ڈر رہے ہو؟ انہوں نے دیکھے فوراً سے یہی جواب دیا کہ بھائی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پرابلمز میں تھے، اب آپ آئے نا، اس کے بعد بھی ہمارے پرابلم تو نہیں ختم ہوتے۔ یہی ہوتا ہے جو ابھی آپ نے شروع میں پڑھا کہ نبی کے آنے کے بعد بھی اہل کو باسا اور درا آتی، تکلیفیں اور سختیاں آتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے بھی مشکل میں تھے، ابھی بھی مشکل میں۔ آپ اور ہم کہتے ہیں دین میں آنے سے پہلے بھی مشکل میں تھے، ہم دین میں آئے تاکہ مشکل ختم ہو، تو ابھی بھی مشکل نہیں ختم ہوتی، تو یہ تو ہوگا۔ یہ ایک پروسیس ہے، اس سے تھرو ہونا پڑے گا سب کو، اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ کیا آتا ہے؟ ریزلٹ آتا ہے۔ تو اس دوران میں مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے؟ صبر کی، اللہ کو پکڑو، صبر کرو، صبر اور صلاۃ کو سہارا بناؤ۔ اب انہوں نے آگے سے جب ان کو بھی یہ بات بولی گئی تو انہوں نے اپنے دکھڑے رونے شروع کر دیے نا، تو اب خاشعین ظاہر ہے یہ بھی ہوں گے، تبھی انہوں نے بات کے اوپر جاری رہے، یعنی کہ کوئی اور چیز کو سہارا نہیں بنایا اور اللہ ہی کی بات کے اوپر چلتے رہے۔ تو آج میں اور آپ بھی بولتے تو اسی طرح، لیکن ہمیں خاشعین بننا ہے، جھکا ہوا بننا ہے کہ ہم اللہ کی یہ صبر اور صلاۃ کے اوپر کیا کریں؟ بھروسہ کریں، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ڈھونڈیں مدد کا۔ اور حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی یہ دی کہ امید ہے کہ تمہارے رب جو ہے نا وہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تم کو خلیفہ بنا دے۔ اور وہ بھی کیوں بنائے گا؟ یہ نہیں کہ تم لوگ بڑے جنتی لوگ ہو، تم کو دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے۔ اور اسی طریقے سے آپ سورہ یونس پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ آپ نے اتنے فرعون کو زینت دی ہے، مال دی ہے دنیا کی زندگی میں، اس لیے کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ لوگوں کو بھٹکاتا رہے، اور اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دیجئے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دل کو سخت کر دیں، یہاں یہ ایمان نہیں لائے یہاں تک کہ اب یہ عذاب دیکھے درد دینے والا۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے دعا کے قبول کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھ سے میرا بندہ پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اسے چاہیے وہ مجھے جواب دے۔ قوم نے حضرت موسیٰ نے جواب دیا تو اللہ نے ان کو جواب دیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن ٹائم پھر وہی والی بات ہے، اور اس میں میں اور آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 130 میں کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کی آل کو بالسنین، قید سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ آیت نمبر 131 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آئی ان کے اوپر بھلائی خوشحالی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور ان کے اوپر جب آتی تھی کوئی برائی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ منحوس قرار دیتے تھے موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ، سن لو کہ بے شک ان کی بدبختی
ان کی منحوسیت عند اللہ کے پاس سے تھی، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی تھی. کیا کہتے ہیں کہ ہم نے فرعون کی آل کو پکڑا. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آل فرعون کا ورڈ آ رہا ہے. فرعون والے جو تھے نا ان کے اوپر کیا آئی؟ قید سالی آئی اور نقصان ہوا پھلوں کا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں آئے؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑے. ابھی بھی وہ گڑ گڑا لیتے. اچھا، یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب کہ جادوگروں کے ساتھ یہ جو ساری چیزیں ہوئی، اس سے دھمکی دی، سب کچھ ہوا، جادوگر نہیں مانے، اس کے بعد بھی ٹائم چل رہا ہے، ان کے اوپر یہ پرابلمز آ رہے ہیں. صحیح ہے، ان کو ٹائم مل رہا ہے کہ ابھی بھی یہ سدھر جائیں. اللہ کہتے جب اچھائی آتی تھی تو کہتے تو ہماری ہے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے اچھائی پہ. اور جب پرابلم آتی تھی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے تھے کہ یہ ہے نا منحوس، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. آج ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. بھلائی آتی تو ہم کہتے میں نے فلاں دن اس کی بڑی مدد کی تھی اور اس لیے آئی، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی، یوں کہتے ہیں. اور اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں ہے نا اس کی وجہ سے ہو گئی ہم لوگ کے اوپر، ورنہ ہم بہت خوش تھے، یہ جب سے یہ گھر میں آئے ہیں تب سے پرابلم شروع ہوئی ہے. تو یہ دوسروں پہ اپنی برائی اور مصیبت کو بلیم کرنا، یہ کوئی قرآن نہیں سکھا رہا مجھے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر ہے. جیسے کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی کہا تھا، منافقین نے، جو سورہ آل عمران میں آپ پڑھتے ہیں، کیا کہا کہ یہ پرابلم جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی. تو اللہ نے کیا بولا؟ کل من عند اللہ، سب اللہ کے پاس سے آ رہی. اور پھر دوسری جگہ پہ بولا برائی تمہاری طرف سے آتی، بھلائی میری طرف سے آتی. یہاں پہ بولا کہ یہ جو طاہر ہے، یہ جو منوسیت ہے، یہ سب اللہ کے پاس سے ہے. یعنی اللہ کا جو قانون بنا ہوا ہے اس کے حساب سے تم پڑھا. اللہ کے پاس سے ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بنایا ہے کہ تم الٹے کام کرو گے تو تمہارے اوپر پرابلمز آئیں گی. اور کیا کہتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت تھوڑی جانتی ہے اس باتوں کو. آپ دیکھ لیں میجورٹی آج اپنے آپ کو کبھی بلیم نہیں دیتی، یہ حقیقت ہے. آج جو پرابلمز آتے، پھر میں کہوں گی پاکستانیوں پہ پرابلم آتے، وہ دوسرے پہ یا امریکہ پہ الزام لگا دیتے ہیں بس. اس کے پاس تو اور کوئی بات ہی نہیں ہے نا، ایک بات ہے کہ امریکہ نے کیا. تو اکثریت علم نہیں رکھ رہی ہے کہ ساری منحوسیت اس کی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ہے، ہمارے اپنے گناہ ہے، اپنے اعمال ہے. آیت نمبر 132 کہتے ہیں وقالوا مہما، اور کہنے لگے کہ کیسی ہی ہو، چاہے جیسی بھی، تاتینا آپ لے آئے ہمارے پاس اس کو، من آیا کوئی بھی نشانی کو، لتسحرنا بها تاکہ تم ہمیں مسحور کر دو اس کے ذریعے، فما نحن لک بمؤمنین تو نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے. اب دیکھیں کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جیسی بھی تم ہم پر مصیبتیں لے آؤ، جو بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہمیں اس کے ذریعے مسحور کر دو، یعنی اپنے جادو سے، تو ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے. کچھ بھی کر لو ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے تو تہیہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً نہیں ختم کیا. اللہ نے پھر بھی ٹائم دیا. فرعون کا بھی اللہ کو نہیں پتا تھا یہ ایسے ہی غرق ہوگا، لیکن اللہ نے اس کے اوپر پوری حجت پوری کی. اور اب یہ مت بولیے گا کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا تو فرعون کا کیا قصور ہے. اللہ کو پتا تھا ایک الگ بات ہے، اور فرعون کیا کر رہا تھا، وہ اپنی حرکتیں اس اختیار کی بنا پہ کر رہا تھا جو اللہ نے اسے دی تھی. اللہ کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ اللہ کیوں ہے پھر؟ اگر اللہ کو بھی غیب نہیں پتا تو پھر اللہ ہمارے جیسے ہو گئے نا. تو اللہ کے تو لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ٹائم دیتے ہیں اور اختیار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا ایک جو اللہ کہتے ہیں اجل ہے، اجل ہر چیز کے لیے ایک اجل ہے، ایک وقت ہے، وہ وقت مقرر پر ہی فیصلے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہم تو بھائی مانیں گے نہیں. آیت نمبر 133 اب کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم الطوفان تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان، والجراد اور ٹڈی دل، وقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدما اور خون، آیات مفصلات نشانیاں تھی الگ الگ، یعنی تفصیل والی، یعنی بالکل کھلی ہوئی. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ پہلے بھی ان کے اوپر قید سالی آئی، پھلوں کا نقصان آیا، اب بھی نہیں مان رہے. صحیح ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر طوفان اتارا، جراد، یہ جو ٹڈی دل ہوتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آپ، ہیلی کاپٹرز بولتے ہیں، کون کیا بولتے ہیں تو وہ جو بھی اس طرح کی جو فلائز ہوتی ہیں، تو وہ اتنی کثرت سے اگر آ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اور ہمارا مزہ ہی ہر چیز کا خراب ہو جائے گا. اور چیزوں میں اگر وہ آنا شروع ہو جائیں تو کتنی، آپ اگر دیکھیں پروانے نکلتے جب ہم بارش کے بعد تو کتنی پرابلم ہوتی ہے ہمیں. اور اسی طرح سے جوئیں، مینڈک وغیرہ، یہ سارے جیسے کہ ہمارے یہاں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ طاعون جو ہوتا ہے، صحیح ہے، تو وہ بھی بہت بڑا پرابلم کھڑا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کے اوپر یہ سارے پرابلمز ہیں. اور دم، خون کے اوپر جو بات ہے، خون آئے